السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی اریج شاہ۔ تو فرینڈز، ہم انتہائی عشق کی نیکسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ دل پلیز کھانا کھا لو، کب تک یوں بیٹھی رہو گی؟ ہاں، وہ چوتھی بار اس کے لیے کھانا لے کر آیا تھا، لیکن دل اب بھی منہ بنائے دروازہ بند کیے اندر بیٹھی تھی۔ جب سے آئی تھی تب سے روئے جا رہی تھی۔ وہ اپنی دادوں کا وہ گھر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی جس میں وہ بچپن سے رہ رہی تھی۔ چھوڑنا تو وہ بہرام بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے جو نیا کاروبار شروع کیا تھا وہ اس گھر سے بہت دور تھا، روزانہ جانا اس کے بس سے باہر تھا، اس لیے وہ اسے اپنے دوسرے گھر میں شفٹ کر رہا تھا۔ وہ سب لوگ شفٹنگ کی تیاری مکمل کر چکے تھے کہ دادو سائیں آنکھیں موند گئی، ورنہ شاید آج وہ انہیں اپنے ساتھ اس نئے گھر میں لے کے آتا۔ کل سے اس کا کام شروع ہونے والا تھا، ایسے میں وہ دل کو وہاں اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور وہ ابھی تک جب احمد دادو سائن نے دل کو رخصت کرنے کی اجازت دے دی تھی، بس یہی وجہ تھی کہ وہ اسے زبردستی اس گھر میں لے آیا تھا، اور تب سے ہی دل کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھی تھی۔ اکیلے چھوڑ دیں مجھے، آپ کی ضد مان لی میں نے، آپ نے جو چاہا وہ ہو گیا، تو اب خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں، میں تھوڑی دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں، پلیز رحم کریں مجھ پر، وہ انتہائی غصے سے بولی تھی۔ وہ اس پر تو رحم کرنے کو تیار تھا، لیکن اپنے دل کا کیا کرتا جو اسے اس حالت میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ دادو اس کے لیے بھی اہم تھی، اتنی ہی عزیز تھی، اتنی ہی پیاری تھی، لیکن یہ بات وہ اسے کیسے سمجھاتا؟ پتہ نہیں دل کیا سوچ رہی تھی، اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ وقت ان دونوں کے لیے مشکل تھا، اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ وہ تو جب سے یہاں آئی تھی ایک ہی کمرے تک محدود ہو گئی تھی، گھر تک نہیں دیکھا اس نے، گھر کے باہر لکھا اور اپنا اس نے نام تک وہاں پہ نہیں دیکھا۔ بہرام نے مجبور ہو کر ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھولنے لگا، کیونکہ پچھلے 8 گھنٹے سے اس نے پانی تک نہیں پیا تھا، اور بہرام اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو مینرز نہیں ہیں؟ اگر میں اس کمرے میں اکیلی ہوں تو مطلب یہی ہے کہ میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ کیوں آپ آئے ہیں اس طرح سے چوروں کی طرح کمرے میں؟ سکون سے نہیں رہنے دے رہے آپ مجھے؟ کیوں؟ خدا کے لیے جائیں یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے کھانا بھی نہیں کھانا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ ایک کونے میں بیٹھی دادوں کی تصویروں کو سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ اس کی کنڈیشن کو وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ دل، وہ میری بھی دادی تھی، میرے لیے بھی اہم تھی، جتنی تکلیف میں تم ہو اتنی تکلیف مجھے بھی ہے۔ اگر میں تمہارا دکھ، تمہارا درد، تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ دل، میں کچھ نہیں کہہ رہا، نہ تم سے کچھ اچھا نہ کچھ برا، بس میری ایک بات سمجھو، کھانا کھاؤ۔ کچھ نہیں کہتا تم سے، میں کمرے سے بھی باہر چلا جاؤں گا، بس تم کھانا کھاؤ، تمہاری طبیعت اب بھی ٹھیک نہیں ہے، اب بھی تمہیں بخار ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، بہرام صاحب، میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی جب بہرام نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ رونے سے وہ واپس نہیں آ جائیں گی نا دل؟ وہ ہم سے دور جا چکی ہیں، اب ہم ایک دوسرے کا سہارا ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو سنبھالنا ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا ہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے سر کو ہلا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگی سہارا پاتے ہوئے پھر سے پھوٹ پھوٹ کر وہ رونے لگی۔ دادوں کا غم ان کے لیے بہت بڑا تھا، اسے بلانا ان دونوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ اب پلیز رونا بند کرو، کچھ کھا لو، پھر تمہیں میڈیسن بھی لینی ہے، اور پھر میری دل جلدی سے ٹھیک ہو جائے گی، اور انشاءاللہ پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور بہت جلدی ہماری جانو بھی ہمارے پاس آ جائے گی۔ بہرام دل کو بہلاتے ہوئے کھانے کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ جانو کیسے یہاں آئے گی؟ وہ تو آپ پر یقین نہیں کرتی نا؟ دل نہ سمجھی سے بولی۔ وہ مجھ پر یقین کرتی ہے دل، لیکن مجبور ہو گئی ہے۔ دائم نے اس کے سامنے قسم لی ہے کہ وہ بے گناہ ہے، وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کر، اور اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے شک قرآن سے بڑا اس دنیا میں کوئی سچ نہیں، اور اگر بات دین اور رشتوں پہ آئے تو انسان دین کو ہی چنے گا نا۔ مجھے میری جانو سے کوئی گلہ نہیں، میں ہمارے خاندان کے اصل قاتلوں کو ڈھونڈ کر جانو کے سامنے لا کر انہیں ان کے انجام تک پہنچا کر اسے واپس لاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اور جانو کو لے کر بالکل غصہ مت ہونا، وہ مجبور ہے، وہ تم سے، مجھ سے، سب سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اور دیکھنا جب اسے سب سچ پتہ چل جائے گا تو خود تم سے، مجھ سے معافی مانگے گی۔ وہ اپنی ذرا سی غلطیوں کے لیے سوری بولتی ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے اتنی بڑی بات کو وہ نظر انداز کر دے گی؟ نہیں، بہرام نے امید سے پوچھا تو دل نے نہ میں سر ہلایا۔ اب بس شاباش، تم جلدی سے کھانا کھاؤ تاکہ میں تمہیں میڈیسن دے سکوں، اور پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، مجھے بہت
مجھ سے بہت خراب کھانا بنتا ہے، بہرام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ میں نوالا ڈالا تو وہ اپنی ہنسی دبا گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کھانا برا نہیں تھا، لیکن قابل تعریف بھی ہرگز نہیں تھا۔ وہ جب سے گھر آئی تھی کمرے میں بند روئے جا رہی تھی۔ اس کے دیکھ کر وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس سے رونے سے بھی روک نہیں پا رہا تھا، کیونکہ ایسے معاملوں میں صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش سے اس کے دل جوئی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ اس کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جانو ابھی واپس آئے، وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ دل اور بہرام کے ساتھ ہی رہے، کیونکہ ان لوگوں کا غم ایک جیسا تھا۔ لیکن جب جانو نے کہا کہ وہ صبح واپس جانا چاہتی ہے تو وہ فوراً ہی نیکسٹ فلائٹ ٹکٹ بک کروا کر اسے اپنے ساتھ واپس لے آیا تھا۔ وہاں کا ماحول بہت افسردہ تھا اور جانو کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، یہاں تک کہ گھر واپس آتے ہوئے اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے بھی دادو سائیں کو یاد کر کے وہ اچانک جاگ جاتی۔ بخار کی شدت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اسے رات کو ہی ڈاکٹر کو گھر بلانا پڑا، لیکن طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی ہسپتال لے کے جائیں۔ ہسپتال سے واپس آنے کے بعد بھی اس کا وہی حال تھا۔ وہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، سارا وقت اپنے کمرے میں گزار دیتی، لیکن وہ کیا سمجھے کہ اس کی تکلیف اور دائم کی تکلیف ایک جیسی ہے۔ اس کے آنسوں کو دیکھتے ہوئے اس کا دل تڑپتا ہے۔ اس وقت بھی وہ اس کے سامنے بیٹھی کھانے کے بجائے پلیٹ میں چمچ ہلاتے ہوئے میز کو گھور رہی تھی۔ ہورن بیٹا کھانا کھا لو، تم نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، کھانا بس برائے نام کھاتی ہو، اس طرح سے تو نہیں چلے گا نا بیٹا، ہم جانتے ہیں تمہارے لیے تمہاری دادی عزیز تھی، لیکن اپنی جان کی پرواہ کرو، اپنی حالت دیکھو، کیا سے کیا ہو گئی ہو، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی، نڈال ہوتی جا رہی ہو تم، ذرا رحم کرو خود پر میرا بچہ، کب تک ایسے ہی رہو گی؟ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، ان کے خوشی کے لیے جیا جاتا ہے تاکہ ان کی روح کو سکون ملے۔ ان کی یاد آنے پر تو ان کے لیے دعا مانگا کرو اور رویا مت کرو، تمہارے آنسو انہیں تکلیف دیتے ہوں گے، پہلے اپنے لیے نہ صحیح اپنی دادی کے لیے ہی صحیح آگے بڑھو۔ ہورن بیٹا کب تک ایسے ہی روتی رہو گی میری جان، کیا تم اپنی دادوں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی؟ بڑی اماں سائیں نے اسے سمجھاتے ہوئے سوال کیا تو وہ انہیں نہیں میں جواب دیتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ میں انہیں کیسے خوش کروں، وہ تو ہمیشہ کے لیے مجھے روٹ کر چلی گئی ہیں۔ سرخ لبوں پر برستی آنکھوں کا قہر دائم کو مزید تڑپا رہا تھا۔ اس پر بے روحی ایسی کہ وہ بے دردی سے اپنی آنکھیں گڑگڑتی اپنے گال زخمی کرنے کی حد پر تھی۔ اس کا دکھ تکلیف ہر چیز اپنی جگہ، لیکن وہ اسے خود کو تکلیف پہنچانے نہیں دے سکتا تھا۔ نماز پڑھا کرو، اپنا دکھ اپنی تکلیف اللہ سے شیئر کیا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہاری دادوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کے لیے دعائیں مانگا کرو تاکہ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ تمہارے رونے سے ان آنسو کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، تمہاری دعاؤں سے تمہارے سجدوں سے اللہ خوش ہوگا اور اس سے تمہاری دادوں کو بھی خوشی ہوگی، اپنے دادوں کو خوشیاں دو گی نا تم؟ بڑی اماں سائیں نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ زور و شور سے سر ہاں میں ہلا گئی۔ تو ٹھیک ہے، آج سے تم روگ ہی نہیں بلکہ اپنی دادوں کے لیے دعائیں کرو گی، ٹھیک ہے؟ وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی اور جانو ان کی ہر بات کو سمجھ چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اپنی دادی کے لیے روئے گی نہیں بلکہ ان کے لیے دعائیں کرے گی تاکہ اس کا اللہ اس سے خوش ہو جائے، اس کی دادی بھی وہاں خوش رہے۔ پتہ نہیں بہرام لالا اور دل دیدہ کا کیا حال ہوگا، وہ بھی پتہ تو اس دکھ میں اس کے برابر کے شریک تھے، ان کے لیے بھی تو وہ عزیز تھی۔ وہ ان تینوں کو اس بری دنیا میں یوں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ اسے دل اور بہرام کا خیال آیا، ان کا خیال تو ویسے بھی اس کے دل سے نہیں جاتا تھا، بس وہ اپنے اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ بہرام جلد سے جلد اپنے خاندان کے قاتلوں کو ڈھونڈ لائے اور وہ اس کے سامنے انہیں سخت سے سخت سزا ملے، انہیں یتیم کرنے کی سزا، انہیں اپنوں سے دور کرنے کی سزا، ان کے اپنوں کو قتل کرنے کی سزا۔ اب وہ نماز پڑھ کے صرف اپنی دادوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے بھائی کے لیے بھی دعا مانگنے لگی کہ وہ جلد ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اصل قاتلوں کو ڈھونڈ نکالے، کیونکہ اس بات کا یقین تو وہ اس سے بھی تھا کہ اس کا بھائی بے گناہ ہے۔ اور دائم بھی تو مطلب صاف تھا کہ کوئی تیسرا تھا، دائم بھی نہیں تھا۔ دائم اپنی پرانی دنیا میں نہیں جانا چاہتا تھا جس میں وہ سب کچھ بھلا کر آگے بڑھا تھا، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ کھو کے آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن اسے یقین تھا بہرام اپنے باپ اور تایا کے قاتلوں کو ضرور ڈھونڈے گا اور اس کی جانب سائیں ہمیشہ اس کے لیے دعا گو تھی۔ وہ کل ہی واپس آیا تھا اور جب سے واپس آیا تھا اس کے ساتھ ہی رات کو بھی وہ اوپر رکی تھی اور بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ وانی تو ویسے بھی اس کی جان تھی، اس کے بغیر تو خود بھی نہیں رہ سکتا تھا وہ، اور اب تو اماں سائیں بھی مان چکی تھی۔
اس لیے اس کی اماں سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ شاید اگر وہ اس رشتے سے انکار کر دیتی تو اسے مجبوراً نشال کو چھوڑنا پڑ جاتا، کیونکہ وہ اپنی ماں کو ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ نشال اس کی پہلی محبت تھی جسے وہ کبھی بلا نہیں سکتا تھا، اور وانی اس کے لیے اس کا عشق تھا۔ وانی اور نشال کے بغیر کیسے رہتا ہے، یہ سوچ کر ہی اس کا دل کانپنے لگتا تھا، لیکن سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ ابھی تک وہ نشال سے ٹھیک سے نہیں ملا تھا۔ نشال کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ آ گیا ہے، لیکن وہ آتے ہی اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور وانی بھی اس کے ساتھ آ چکی تھی۔ رات کو کھانا کھانے کے لیے نیچے گیا تو وہ خاموشی سے ٹیبل پر اس کا کھانا لگا کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ وانی کتنی دیر اسے باتیں کرتی رہی، اور اب کچھ دیر پہلے ہی وہ کھانا کھانے کے لیے نیچے گئی تھی جب اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے نشال کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ کیوں نہیں مجھے سکون سے رہنے دیتے آپ؟ میں آج آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بہتر ہوگا کہ آپ میرا گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ بدنام کرنا چاہتے ہیں آپ میرے محلے میں، اسے میری سوسائٹی میں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہوتے نشال غصے سے بول پڑی۔ تو کہہ تو رہا ہوں آپ سے کہ مجھے شادی کر لیں، بدنامی کا سارا خوف ختم ہو جائے گا۔ مکان مالکن جی، یقین کریں آپ کو آپ کی زندگی کی ہر خوشی دوں گا، اس دنیا سے اتنا دور لے جاؤں گا کہ ان لوگوں کی سوچ بھی آپ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں، وہ یاسم کو گھورتے ہوئے بولی۔ جی نہیں، آپ بیوہ لڑکی ہیں، اور میرا دین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ایک بیوہ لڑکی کو اپناؤں، اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ بہانے آپ میرے سامنے چھوڑ دیں۔ اس کے ہمیشہ والی باتیں سن کر وہ باہر جانے لگی جب یاسم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم جنون ہو یاسم حیدر شاہ کا، تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاؤں گا، وہ آپ جناب کا تکلف ایک طرف رکھ کر بولا، جبکہ اس کی پہچان اس کے اس حرکت پر نشال کا برا منا کر وہ رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے اپنا آپ سے شرمانے لگی جو ناممکن تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب اسے نیچے سے کسی کے اوپر آنے کی آواز سنائی دی، وہ فوراً اس سے دور ہٹی اور بنا اس کی طرف دیکھے فوراً ہی وہاں سے نکل گئی، جبکہ یاسم اسے اس طرح سے دامن بچھاتا دیکھ کر مسکرا کر اٹھا تھا۔ تمہیں میرے لیے بنایا گیا ہے نشال چودھری، اور میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ اپنے سارے بہانے سب کچھ ایک طرف رکھ لو، بہت جلد میں تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا۔ تمہارا کوئی بھی بہانہ میرے سامنے نہیں چلے گا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر طرح سے ایک مکمل انسان ہوں، اپنا کام کرتا ہوں، تمہیں خوشحال زندگی دے سکتا ہوں۔ شکل بھی اتنی خراب نہیں ہے کہ قابل قبول نہ ہو۔ تمہیں میری ضرورت ہو نہ ہو، لیکن میری بیٹی کو میری ضرورت ہے، اس کی ہر خواہش اس کا باپ بن کر پوری کرنا چاہتا ہے۔ میری ماں کو تم پسند آ گئی ہو، اپنے لیے نہ صحیح لیکن اپنی ماں کے لیے تو اب تم سے شادی کرنی پڑے گی۔ یہ صرف میری ماں کی ہی نہیں بلکہ میری بیٹی کی بھی خواہش ہے کہ اس کی ماما اس کے بابا کی دلہن بنے، اور اس کی یہ خواہش پوری کرنے میں تمہیں میرا بھرپور ساتھ دینا ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ دروازے پر کھڑی وانی ان کی سرگوشیاں سن رہی تھی۔ لگتا ہے ماما اور بابا میں دوستی ہو گئی، اچھی بات ہے، اب دونوں دلہا دلہن بنیں گے۔ تب مسکرانا جازم پھپھا کی طرح مت کرنا، ہنستے ہوئے انسان پیارے لگتے ہیں، بابا سے وہ پوچھنے لگی، جس پر یاسم کی معصومیت پر بس مسکرا کر رہ گیا۔ اب وہ اسے کیسے بچا تھا کہ جازم کو زیادہ مسکرانے کی عادت نہیں ہے، شازم کا اس معاملے میں تو کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ شازم ہنس مکھ طبیعت کا تھا جبکہ جازم سخت مزاج کا تھا۔ وانی سے ملنے سے پہلے یاسم کی طبیعت بھی کچھ ایسی تھی، لیکن نہ جانے اسے بچی سے ایسا کیا محسوس ہوا تھا کہ اس کی پوری ذات ہی بدلنے لگی، جس سے وہ خود بھی بہت خوش تھا، جبکہ نشال لوگوں کی باتوں کو اگنور کرتی واپس جا چکی تھی۔ نخرے بہت ہیں آپ کے ماما، وہ وانی کو گود میں اٹھاتے ہوئے بولا۔ یہی تو مسئلہ ہے، بیوٹیفل گرل بہت نخرے دکھاتی ہیں۔ وانی منہ بناتے ہوئے اس کی بات کی تصدیق کرنے لگی۔ اس کے انداز پر وہ کہکا لگا اٹھا، آپ بھی تو بیوٹیفل ہو نا؟ ہاں، لیکن میں نخرے نہیں کرتی۔ وانی کے انداز پر مسکراتے ہوئے وہ اسے پیار کرنے لگا۔ زندگی دوبارہ روٹین پہ آ چکی تھی، سب کچھ بدل چکا تھا۔ دادا کو گزرے 1.5 مہینہ گزر چکا تھا، صبر آ چکا تھا۔ کمی پوری تو نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اس کمی کی عادت ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ جب بھی ان کی یاد آتی تھی آنکھیں اب بھی بھیگ جاتی تھی، لیکن اب انہیں اچھے لفظوں میں دعاؤں کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا۔ جانو سائیں اپنی زندگی میں دوبارہ مصروف ہو چکی تھی۔ دائم کو بہت سارا تنگ کرنا، نخرے دکھانا اور پھر خود ہی روٹھ کر بیٹھ جانا، یہ تو اس کے فیورٹ ترین کام تھے۔ کالج دوبارہ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ اپنی کلاس میں وہ سب سے نمایاں اسٹوڈنٹ تھی۔ دائم اب رات باہر گزارنے میں بہت احتیاط کرتا تھا، کیونکہ جانو سائیں نے کہا تھا کہ اسے اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے۔
یہی وجہ تھی کہ دائم کتنا بھی مصروف کیوں نہ ہوتا رات کو گھر واپس آ جاتا تھا، کیونکہ گھر جانے کے بعد اس نے 1 گھنٹہ جانو سائیں کی باتیں سننی تھی۔ آج کالج میں کیا ہوا، اس نے بڑی اماں سائیں کو کس طرح سے تنگ کیا، کیا چیز فرمائش کر کے بنوائی، اور اپنے باڈی گارڈ اسماعیل بابا کو کتنا تنگ کیا، ایک ایک لفظ بتاتی تھی۔ اسماعیل بابا جو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، اس کے لیے کالج کے باہر 1000 چکر لگاتے تھے، سارا دن اس کے کالج کے باہر کھڑے رہتے، ہر تھوڑی دیر میں اندر سے چٹ پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا آتا تھا جو جانو کو اندر چاہیے تھا، اور وہ بھاگ بھاگ کر اس کے لیے وہ چیز لاتے، کیونکہ دائم کا آرڈر تھا کہ جانو کے چہرے کی مسکراہٹ مس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی بھی وجہ سے وہ خرچ ہوئی یا اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو دائم بہت بری طرح سے پیش آئے گا۔ جب پہلی بار وہ اسماعیل بابا سے ملی تو اس نے کہا کہ غرور اچھی بات نہیں ہے۔ ان کی سیریس طبیعت کو غرور کا نام دے کر کہ وہ انہیں سوچنے پر مجبور کر گئی تھی، اور پھر اسے یہ بتانے کے لیے کہ وہ غرور نہیں کرتے، وہ اس سے نارملی بات کرنے لگے۔ دائن تو ان کا ہنستا مسکراتا روپ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ یہ آدمی ہمیشہ اتنا روکھا سوکھا رہتا تھا تو جانو کے سامنے اتنا نارمل دل کیسے ہو گیا، لیکن پھر اسے اپنا خیال آیا وہ بھی تو پہلے ایسا ہی تھا، لیکن جانو کی زندگی میں آتے ہی زندگی بدل گئی۔ اسماعیل بابا اکثر اس کی شکایتیں دائم سے کرتے تھے کہ وہ بہت بولتی ہے، خیر وہ تو بول بول کے پتھروں کے بھی کانوں میں درد کر دی، وہ تو پھر انسان تھے، اور اب تو ان کی بھی لاڈلی تھی، صرف ان کی نہیں وہ سب کی لاڈلی تھی۔ بڑی اماں سائیں کی تو جان بھی، گھر میں سب ملازم اسے بہت چاہتے تھے، اور اس کے لیے تو وہ اس کا کل جہان بن چکی تھی، کل جہان بن چکی تھی۔ اتوار کے دن وہ کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہوتا جانو کے لیے وقت نکال لیتا تھا، اسے باہر گھمانے لے جاتا، شاپنگ پر لے جاتا، اور اب تو وہ دل سے بھی فون پر بات کرنے لگی تھی، دل سے بات کر کے وہ خوش رہتی تھی، اس لیے دائم نے بھی اسے بالکل منع نہیں کیا تھا۔ آج وہ دائم گھر واپس آیا تو اس کی ایک اور فرمائش تیار تھی، جانے شاہ ہر گوشت کا تم کیا کرو گی، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، ان فضول چیزوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں نا، وہ بہت پیارے ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح، میں بالکل اسے بیبی کی طرح رکھوں گی، پلیز لینے دینا، میرے کالج میں میری فیوریٹ میری فرینڈ کے پاس بھی ہے، میں اس کو بھی دکھاؤں گی پلیز، وہ منتیں کرتے ہوئے بولی، چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ اپنے دل کی دھڑکن تھام کر وہ چہرہ پھیر گیا۔ وہ تمہیں ہرٹ کرے گا جس طرح سے اس طوطے نے کیا تھا، دائم نے سمجھانا چاہا۔ ارے کیسے کریں، خرگوش کی تو چونچ ہی نہیں ہوتی، جانو نے لاجک دیا، لیکن دانت تو ہوتے ہیں نا، وہ بھی باہر سامنے، وہ تمہیں کاٹ سکتا ہے، وہ اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دانتوں کو میں نے آپ کو کبھی کاٹا ہے، دانت تو میرے بھی ہیں، نہیں نا، تو وہ کبھی بھی نہیں کاٹے گا، وہ بھی بہت معصوم ہے بالکل میری طرح، وہ آنکھیں ٹپ ٹپائے بولے جا رہی تھی۔ ہے کا کیا مطلب ہے تمہارا، تم اسے لے آئی ہو، کہاں ہے وہ اس نے لا کر دیا تمہیں، اسماعیل بابا نے، ان کی تو میں، ان کی ہمت کیسے ہوئی مجھے پوچھے بغیر تمہارے لیے جانور لانے کی، وہ انتہائی غصے سے باہر کی طرف جانے لگا۔ جب جانیو نے راستے میں آ کر اس کا راستہ روکنا چاہا، اچھے بچے غصہ نہیں کرتے، غصہ کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، چہرے پر جھریاں سی پڑ جاتی ہیں، پلیز رک جائیں، وہ اس کے راستے میں آتے ہوئے سیڑھیوں کے قریب تقریباً گھسیٹتے ہوئے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہارم، میں نے کہا چھوڑ دو مجھے، اس گھر میں کوئی جانور آیا تو آیا کیوں، بس بی بی، غصہ نہیں کرتے میرا بچہ، ابھی ڈیپ سانس لے، غصہ ختم ہو جائے گا، وہ ابھی اسے روکنے کی ابھی ڈیپ سانس لیں، غصہ ابھی ختم ہو جائے گا، وہ ابھی اسے روکنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا راستہ چھوڑ دو، اس گھر میں کسی جانور کو رہنے نہیں دوں گا میں، اس بار غصے میں اس کی آواز تیز ہو چکی تھی، لیکن اب جانو اس کے غصے سے ڈرتی نہیں تھی، اس وقت بھی وہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس کے راستے میں کھڑی تھی، اور وہ اپنے اسماعیل بابا کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ اسے گھسیٹنے میں کامیاب نہ ہوئی تو اس کے گلے لگ گئی، جہاں دائم کی دھڑکنیں تھم گئی۔ میں نے بولا نا غصہ نہیں کرتے، غصہ کرنے سے طبیعت خراب ہو جائے گی میرا بیبی، آپ لوگ اتنے سویٹ ہو، ابھی غصہ کم ہو جائے گا، ڈونٹ وری، غصہ نہ کریں، جسے میں بات کرتی ہوں نا پیار سے، جیسے میں بات کرتی ہوں بالکل ویسے ہی بات کرنی چاہیے، تم مجھ سے پیار کرتی ہو، اس کے اچانک گلے لگنے پر وہ دھڑکنوں کے شور کو اگنور کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آف کورس آئی لو یو، وہ ابھی بھی اپنی ہی دھن میں بولی، جب اسے کسی بھی قسم کا ریئیکٹ نہ کرتے دیکھ کر اپنے لفظوں پر غور کر کے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، اس کے ڈمپلز پورے آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ مجھے اسائنمنٹ بنانی ہے ٹیچر، صبح غصہ ہوں گی، وہ نظریں چراتی وہاں سے بھاگنے لگی، جب دائن نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔
آئی لو یو ٹو، اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سرخ پھولے ہوئے گالوں پر محبت سے بھرپور لمس چھوڑا جس پر خون کام کر رہ گئی۔ دل کی دھک دھک باہر تک محسوس ہو رہی تھی، بڑی کمزور جان ہو جانے شاہ۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اسے جانے کا راستہ دے کر بولا، اور راستہ دیکھتے ہی وہ فل سپیڈ سے اندر کی طرف بھاگتے ہوئے دروازہ بند کر چکی تھی۔ بس کرو، کیا باہر آنے کا ارادہ ہے؟ وہ اپنے دل سے مخاطب تھی جو اس کے سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دیکھو میں کہہ رہی ہوں چپ ہو جاؤ ورنہ میں نکال کے باہر پھینک دوں گی، اس نے اپنے دل کو دھمکی دی، جس پر وہ بیچارہ سہم کر مزید زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ پکا لاک تھا، وہ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سرخ گال تھپتھپائے اور آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ سرخی چھلکتا چہرہ دیکھ کر وہ اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھنے لگی، لیکن پھر اپنے چہرے کی سرخی اور دائم کا لمس محسوس کرتے ہوئے چہرے پر اپنے آپ مسکراہٹ کھلنے لگی۔ تو کتنی بے وقوف ہے جانو سہی، ایسے کیسے منہ اٹھا کے لو یو بول دیا؟ ایسے تھوڑی نہ بولا جاتا ہے آئی لو یو، اس کے بھی کچھ مینرز ہوتے ہیں۔ کتنے ٹائم سے انتظار کر رہے تھے میرا اظہار کا، اور میں نے ایسے ہی بول دیا۔ ایسے ہوتے ہیں اسپیشل مومنٹس، جا کر جلا دے وہ ساری رومانٹک موویز اور رومانٹک ناولز، 1% بھی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ منہ بناتے ہوئے خود کو کوس رہی تھی جب اسے پھر سے دائم کا مسکراتا چہرہ یاد آیا۔ یہ سب کچھ نہ خرگوش کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ معصومیت سے بیڈ پر بیٹھ کر سارا الزام خرگوش پر لگا چکی تھی۔ ہائے میرا بیبی ہے کہاں؟ کہیں دائم نے اس معصوم کا جنازہ نکال دیا ہوگا؟ پریشانی سے باہر دائم کو تو کہیں بھی نظر نہ آیا، لیکن اسماعیل بابا کے ساتھ خرگوش کو دیکھ کر وہ فوراً اس کی طرف لپکی۔ میرے شاہ جی نے کچھ کہا تو نہیں آپ کو اسماعیل بابا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ سب سے زیادہ شامت تو انہی کی تھی۔ نہیں نہیں بیٹا، آپ کے شاہ جی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ تو مسکرائے ہوئے باہر نکل گئے۔ اس کے میرے شاہ جی کہنے پر اسماعیل بابا نے مسکراتے ہوئے آپ کے شاہ جی کہا، جس پر وہ شرما کر اپنا خرگوش لے کر اندر چلی گئی۔ ان دونوں نے پورے کو سنبھال لیا تھا۔ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ زرش کی شرارتیں اور مستیاں بھی اس گھر کی رونق تھی۔ شام کو شازم کے آتے ہی وہ اسے بھی نہیں بخشتی تھی۔ دو بار تو اس سے گھر کے برتن صاف کروا چکی تھی اور اتوار کو پورا گارڈن صاف کروایا تھا۔ بیچارے نے جو کام ساری زندگی نہیں کیے تھے وہ بھی اسے بیوی کے آنے کے بعد کرنے پڑ رہے تھے، لیکن اسے تو اپنی بیوی کا بس ایک حکم چاہیے تھا، بس ایک اشارہ ملتے ہی وہ شروع ہو جاتا تھا۔ جازم اور ذیلا تو اسے باقاعدہ جوڑو کا غلام کہتے تھے، جس پر ان جناب کا کہنا تھا کہ اگر بیوی کی بات ماننا اور اپنی ذات سے اسے خوشی پہنچانا جوڑو کی غلامی ہے تو ہاں میں جوڑو کا غلام ہوں۔ جازم سے بات ہوتی رہتی ہے، میں تو صبح سے فون کر رہی ہوں، اس کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ تائشہ نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو ذیلا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جی اماں صاحب میری تو روز رات کو بات ہوتی ہے، کل رات بھی 1 گھنٹہ ہوئی میری، اور پرسوں بھی کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرتا کہ ان کے ساتھ میری بات نہ ہو۔ شادی کے بعد بھی وہ اپنی پھپھو کو اماں کہہ کر بلانے لگی تھی۔ دادوں کے انتقال کے دوران جازم گھر پر ہی تھا۔ کمرے کے باہر وہ ایک خوشحال کپل کی طرح رہتے تھے اور کمرے کے اندر وہی سرد مخری، اور انہیں خوشحال دیکھ کر تائشہ ان کی نظریں اتارتی نہیں تھکتی تھی۔ اس کی دونوں بہویں اس گھر میں خوش تھی، زندگی گزار رہی تھی خوش و خرم۔ کبھی کبھی ذیلا کو دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا کہ وہ خوش ہے، لیکن پھر جازم کے نام پر اس کے چہرے کی شرماہٹ اسے کچھ بھی غلط سوچنے سے روک دیتی۔ اماں صحیح ابھی فون نہیں لگ رہا، ہو سکتا ہے بزی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد کوشش کیجیے گا۔ ذیلا فون واپس کرتے ہوئے پلٹ ہی رہی تھی کہ زرش کو چکراتے سر کے ساتھ دروازہ پکڑتے دیکھا۔ وہ تقریباً بھاگ کر اس کے قریب آئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو زرش؟ مجھے تمہاری طبیعت خراب لگ رہی ہے، ادھر آ کر بیٹھو۔ وہ اسے پکڑ کر باہر صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا بیٹا، تمہاری طبیعت خراب لگ رہی ہے؟ تائشہ بھی اسے محبت سے پچکارتے ہوئے بولی، جب اس کے چہرے پر مسکراہٹ دے کر کچھ سمجھنے لگی۔ کیا ہوا، تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ کہیں کوئی خوشخبری تو نہیں؟ تائشہ نے اس کے مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، تو زرش مجھے پتہ نہیں، کہہ کر اس کے سینے سے لگ گئی، جس سے اس کی اس حرکت